سورہ فاتحہ کس مقام پر اور کس وقت نازل ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں اونٹوں کے اوپر لاد دی جائے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے۔ جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، سبحان اللہ۔ جو سورہ فاتحہ میں ایک آیت مبارکہ، سفر کے دوران ایک سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، صحابی رسول سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کیا۔ سورہ فاتحہ سے جادو جنات کے علاج بھی پاسبل ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حضور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے، جو بھی سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں قیامت سے متعلق کوئی پیغام بھی چھپا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص انعام ہوا۔ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم بھی چھپا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کا ٹائٹل دیا گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے متعلق کیا خاص بات فرمائی؟ سورہ فاتحہ میں قیامت سے ریلیٹڈ کون سا پیغام پوشیدہ رکھا گیا ہے اور کیا سورہ فاتحہ میں اسم اعظم بھی چھپا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے سورہ فاتحہ کی امپورٹنس اور اس کی فضیلت پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ سورہ فاتحہ کس مقام پر اور کس وقت نازل ہوئی؟ اچھا، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی فضیلت اور جس کے بارے میں بیان کرنا ایک پوڈ کاسٹ میں ممکن نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کے اوپر لاد دی جائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ اللہ کریم کا ایسا نایاب تحفہ ہے انسانوں کے لیے، خلق خدا کے لیے، بلکہ اس میں رب العالمین آتا ہے کہ پوری جتنی مخلوقات ہیں اس کائنات میں سب کے لیے۔ آپ نے نزول کے حوالے سے پوچھا، اس میں گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ ایک مکی سورہ ہے۔ ابتدائی طور پہ جب نماز کا حکم ہوا اور یہ جب نازل ہوئی، اور اس کے نزول کی جو داستان ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے توسط سے ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مقام میں تشریف فرما تھے اور چرچراہٹ کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درخواست کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج وہ دروازہ کھلا ہے آسمان کا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک فرشتہ زمین پر تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی، عرض کی یا رسول اللہ، یہ فرشتہ آج سے پہلے اس زمین پہ تشریف نہیں لائے، آج یہ پہلی دفعہ زمین پہ تشریف لائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں 2 تحفے پیش کیے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج آپ کو 2 نوروں سے نوازا ہے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری رکوع۔ کیا شاندار بےحد اس کا نزول ہے، اور جب اس کو انسان پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ظاہر اور باطن روشن فرما دیتے ہیں۔ بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، جو آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے لیے بیش بہا موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ۔ اور اسے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اس لیے بولا جاتا ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور دوسرا اس کا ایک مطلب لیا جاتا ہے بنیادی، اسے قرآن کی ماں کہا جاتا ہے،
اور اسے قرآن پاک کی، قرآن حکیم کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے، جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، سبحان اللہ۔ اور جو سورہ فاتحہ میں سب کچھ، وہ اس کی ایک آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ اچھا، جی، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے۔ اور پھر فرمایا اور جو کچھ بے میں ہے وہ بسم اللہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو علم کے شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے، کتنی خوبصورت بات وہ اس میں ہمارے سامنے انہوں نے رکھی۔ انڈاؤٹیڈلی۔ اس میں دوسری گزارش میں کرتا چلا جاؤں کہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے، یعنی کہ توحید، رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں پہ ہی قرآن کی بنیاد ہے۔ ایسے ہی ان تین چیزوں پہ ہی ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ماننا، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا۔ اچھا، سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت تھی جو پوری سورت کے فارم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟ جی، اس میں علماء اکرام کے درمیان اور جو اسکالرز کے درمیان ایک مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلی آیت ہم تمام مسلمان یہ جانتے ہیں، سورہ العلق تھی، اقرا بسمی ربی کا۔ اسی طرح سے جو پوری آیت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی تھی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ المدثر، کچھ علماء اکرام کے نزدیک، کہ وہ پہلی مکمل سورہ تھی۔ لیکن جو اجتہاد پایا جاتا ہے علماء اکرام کے درمیان، جو ہمارے سورس آف لا ہیں اسلام میں، ان کے مطابق سورہ فاتحہ کو ہی پہلی ایسی سورہ مبارکہ کا درجہ بھی حاصل ہے جو کہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ ایک ہی نشست میں یا ایک ہی دفعہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں کیا خاص بات فرمائی؟ اچھا، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے وہ ادھوری ہے، وہ ادھوری ہے۔ اور قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا، اور آپ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ نماز ادھوری ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا سر ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی روح ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ سورہ فاتحہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر انسان ہے اس میں روح نہیں ہے تو وہ کیسی نماز ہے یا کیسا انسان ہے وہ؟ بالکل ایسے ہے۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر تھے۔ سفر کے دوران ایک سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ یہ رقیہ بھی ہے؟ اور دیکھیں، اور آپ نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایک یہ جز بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے کہ اسے ہم رقیہ بھی کر سکتے ہیں۔ رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، رقیہ کا مطلب ہے عام طور پہ جو لیا جاتا ہے وہ دم کی صورت میں لیا جاتا ہے، کہ دم کرنا، رقیہ پڑھنا وغیرہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے جو کہ روحانی علاج معالجے سے انکاری ہیں، جو کہتے ہیں جی دم درود کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اس طبقات میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، دم درود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔
دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم نے وسلم۔ اپنی حیات مبارکہ میں، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آپ فرمایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم نے اللہ علیہ فرمایا وسلم۔ کہ آپ نظر بد کے لیے رقیہ کروایا کریں، ہم، یعنی کہ دم اور رقیہ کروانا قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ثابت ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا ہم، رقیہ کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ فلق اور ناس کو پڑھا کرتے تھے، 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ، اور جو سنت طریقہ ہے ہم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم اسے انکار کر سکتے ہیں؟ کبھی کیا نہیں۔ اس کی افادیت سے، کیا اس کے کسی قسم کا کوئی شک رہ جاتا ہے اس میں؟ بالکل نہیں رہ کبھی نہیں۔ جاتا۔ اچھا، یہاں پر دو باتیں کی آپ نے، ایک تو نظر بد اور حسد کی، اس کا رقیہ کیسے کرنا چاہیے یہاں پر یہ بھی بات کر دیں، اور دوسرا جو ہم سورہ فاتحہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ سے شفا حاصل ہونے کے کون کون سے واقعات آپ نے ریئل لائف میں دیکھے ہیں؟ میم یہ تو بہت سارے واقعات ہیں، پہلے میں جو آپ کا کوسچن کا جو پہلے والا حصہ ہے اس کا جواب دیتا چلا جاؤں کہ رقیہ کرنے کا جو ہمارے پیارے نبی صلی صلی اللہ علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم۔ سے کی سنت مبارک ہم تک پہنچا ہے، وہ تو یہ ہے کہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے 7 دفعہ سورہ فلق ناس کو پڑھیں، ہم، اپنے اوپر دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیلیں، نظر بد کے لیے، جادو جنات سے حفاظت کے لیے ہم، بہترین تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا جو آپ نے کوسچن پوچھا علاج معالجے کے حوالے سے، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے دوست احباب میں بھی وہ شامل ہیں، اور ایک تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس میں ہیں کہ جنہوں نے سورہ فاتحہ پہ ریاضت کی، اور بڑے بڑے آستانے پاکستان میں سورہ فاتحہ کی برکت سے چل رہے ہیں، یہاں پہ ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں اور شفا یاب ہو کے جاتے ہیں روحانی طور پہ، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ سورہ فاتحہ کے اس کے آگے اپنی اپنی ریاضت ہے، ہم، اس کی ریاضت کے بھی مختلف طریقے ہیں، کچھ لوگ ہیں اس کو پانی پہ جا کے پڑھتے ہیں، ہم، اس کا پانی کے ساتھ بھی ایک بڑا خاص لنک ہے، اچھا۔ کچھ لوگ پانی دریا پہ یا سمندر پہ جا کے اس کو 40,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم، 40 روز میں روزانہ 1,000 مرتبہ جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ۔ ہم، اگر کوئی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا، اگر جو بھی میں یہ طریقے بتاؤں گا اور ان کی تعداد کے حوالے سے، اس کی ہماری طرف سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 40 روز پرہیز کے ساتھ، جمالی اور جلالی پرہیز ہوگا، اس میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایک جگہ، ایک وقت، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، ہم، 40 روز کسی دریا کے کنارے، کسی سمندر کے کنارے، جہاں کو وہ بھی پانی کوئی بڑا سا تالاب ہو اس کے قریب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نہر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صاف پانی ہو تو اس کا یہ ایک عمل کیا جاتا ہے، چلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بہترین عمل ہے کینسر کے مریضوں کے لیے، صحیح۔ کینسر کے پیشنٹ کو اگر یہ پانی پہ دم کر کے دے دیا جائے، آئل پہ دم کر کے دے دیا جائے، یا اس کے علاوہ اس کو دم کر دیا جائے، ہم، 7 روز کا یہ دم ہوتا ہے، 7 روز کے اندر اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سمٹمز کو ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی برکت سے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اسی طرح سے ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ، وہ آج بھی 3125 مرتبہ روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اور اس کو ایسی فیوز و برکات عنایت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الحمدللہ وہ ہم، صاحب نظر، صاحب باطن ہو گئے۔ ہم، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے جب فیض کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیسا تحفہ عنایت فرمایا۔ اس بچے کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مریض آتا ہے، اس کو ابھی ہم نے علاج کی اجازت نہیں دی، جب اس کے پاس کوئی مریض آتا ہے وہ اس کو نظر بھر کے دیکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اوکے۔ جو پیچھے دفن ہے، جو جادو ٹونا یہ وہ سب وہ بتا دیتا ہے، اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جمالی اور جلالی یہ جو دو پرہیز ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اچھا، جمالی اور جلالی پرہیز، یہ آپ نے بہت ایک اچھا کوسچن کیا ہے۔ اس میں جلالی پرہیز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بھی یہ عملیات کی دنیا میں آتے ہیں، جب ہم، اس وظائف کی ہم وہ پڑھتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، ہم، تو ان میں یہ 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر اس کو ہم ڈیٹیل دیکھیں، بغور اگر اس کا کرنا چاہیں، تو وہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔
صحیح. فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ایسی جس سے جلال ظاہر ہو رہا ہو وہ نہیں کرنی. فار ایگزامپل ہر طرح کا گوشت سے پرہیز کیا جاتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو جانور سے نکلی ہو اس میں جوتے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ لیدر کے جوتے بھی نہیں پہنتے. لیدر کے جوتے نہیں پہنتے. پہلے زمانے میں جب آپ دیکھیں ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین وہ لکڑی کے ان کے جوتے ہوتے تھے. اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو جانور سے نکلی ہو یا کوئی ایسی پروڈکٹ جس میں جانوروں کی جو بھی وہ غذائیات کی چیزیں ان کا استعمال کیا گیا ہو اس سے مکمل پرہیز ہوتا ہے. اسے ہم جلالی پرہیز بولتے ہیں. جمالی پرہیز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شادی شدہ ہوتے ہیں وہ اس طرف آتے ہیں تو ان کو ان معاملات میں بھی پرہیز کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہر طرح کے گناہ سے اپنی نظر کو پاک رکھنا پڑتا ہے, نظر کو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے کہ بس وقت کے مطابق بولا جائے. صحیح. بہت ضروری ہو تو وہ بولتے ہیں, درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ذکر اذکار میں. اور یہ جو ایک ٹرم ہے جلالی اور جمالی پرہیز یہ ایک بڑی وسیع ٹرم ہے. اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اجازت دیتے ہیں کسی کو جو آپ کا استاد ہے, جو آپ کا روحانی اسپرچول آپ کا ٹیچر ہے, وہ جب آپ جو آپ کو اجازت دیتے ہیں وہ اس میں بہت ساریاں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. فار ایگزامپل جو ہم کسی کو وظائف دیتے ہیں تو ہم صرف اس کو 2-4 چیزوں کا کہہ دیتے ہیں کہ صرف آپ نے یہ نہیں کرنی, باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جن میں گوشت کا پرہیز آ جاتا ہے, دودھ کا پرہیز آ جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. باقی جوتا وغیرہ بھی آج کل پہن رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ چیزیں پھر ہماری ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہمیں جہاں سے اجازت ملی ہے ہم ادھر درخواست پیش کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, آج کل کا دور ہے, نہیں کر سکے گا, تو اس کے لیے یہ ہمیں آسانیاں دے دیں, تو وہ ہمیں اپروول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں اس حوالے سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سورہ فاتحہ سے علاج کی بھی بات کی آپ نے, سورہ فاتحہ سے جادو جنات کا علاج بھی پاسبل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل پاسبل ہو سکتا ہے. دیکھیں قرآن حکیم, میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ قرآن حکیم کا لفظ شفا ہے, بے شک. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ سے بالکل جادو جنات کا علاج ہو سکتا ہے. جیسے وہ رقیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے, اس میں بھی نظر بد اور یہ جادو وغیرہ سے حفاظت ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی میں بتانا چاہوں گا. جو لوگ اس کے عامل ہیں جنہوں نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی ہوئی ہے, اب اس کی تعداد مختلف ہے, بہتر ہوتا ہے کہ اس کی 1.25 لاکھ کا اس کا نصاب ادا کیا جائے 3 دفعہ. اگر جو لوگ اس سے علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں 41 دن میں یا 40 روز میں اس کو 1.25 لاکھ کریں, چاہے 10 دن میں کر لیں اگر ہمت ہے, 20 دن میں کر لیں, 21 دن میں کر لیں. اس طرح سے اس کے 3 نصاب ادا کریں. 3 نصاب ادا کر کے پھر وہ اس سے ہر طرح کا جادو جنات کا توڑ بھی کر سکتے ہیں, اس سے ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں. ایک بہترین عمل ہے پھول والا. جب بھی آپ جو اس کے عاملین ہیں یہ ان کے لیے, اور اس کی میری طرف سے اجازت بھی ہے ہمارے سلسلے کی طرف سے. اگر کوئی اس طرح سے 3 چلے کرنا چاہتا ہے جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ, اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے, وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو علاج کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ پھول سے ہوتا ہے. ایک گلاب کا پھول لیں, جو اس کے عامل حضرات ہیں وہ 111 مرتبہ ایک گلاب کا پھول, کچھ میٹھی چیز لے لیں, ایک ارکے گلاب کی بوتل لے لیں. ارکے گلاب کی بوتل کا استعمال بعد میں. پہلے ایک گلاب کا پھول, ایک میٹھی چیز لے کے اپنے پاس رکھ لیں. روزانہ رات کو سونے سے پہلے 111 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے یا 41 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. اپنے آپ کے وہ پاس پڑا رہے گا جہاں پہ آپ سوتے ہیں. جب آپ صبح اٹھیں اس پھول کو اپنے جسم کے اوپر پھیر کے کہیں دفن کر دیں, اور وہ جو میٹھی چیز ہے وہ چھوٹی چھوٹی کر کے جانوروں کو, جو ہمارے حشرات ہوتے ہیں, حشرات میں ڈال دی جائے. یہ عمل 7 روز کریں, جسم سے ہر طرح کا جادو جنات, ہر طرح کی نیگیٹیوٹی آپ سے دور ہو جائے گی. اس ریئل کیس کیور کیا آپ نے اس طریقے سے؟ جی بہت سارے کی ہیں الحمدللہ. سورہ اخلاص خاص طور پہ بیماریوں کے لیے تو یہ بہت اکثیر ہے. جادو جنات کا میرے سامنے ایک اس وقت آ رہا ہے کہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کو باموکل بھی پڑھا جاتا ہے. جو معالجین کے لیے 3 یہ نصاب ادا کر کے وہ اس کو پھر باموکل بھی پڑھتے ہیں. جب میں نے اس کا باموکل کا عمل کیا, وظیفہ کیا,
الحمدللہ اس کے بعد جب میں نے اس سے بہت سارے اس طرح سے علاج کیے، ایک ریسنٹلی میرے پاس کیس آیا، ایک پوڈ کاسٹ کو دیکھ کے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ اسلام آباد سے تھے، میرا خیال ہے کہ کسی ایک سرکاری عہدے پہ تھے الحمدللہ، اور بڑے ماشاءاللہ ایک شان و شوکت والے آدمی تھے۔ صحیح۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اپنی بیٹی کے حوالے سے۔ اس کی بیٹی کی اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ 35+ تھیں اور ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ کہتا ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے، یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کسی کو معیار سے نیچے بھی کسی کو کر دیں، حالانکہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب مجھے تصویر بھیجی میں خود حیران ہوا ایک دفعہ کہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، جاب کرتی ہے، ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک اور اس نے مجھے جب بات بتائی کہ منگل والے دن اور ہفتے والے دن یہ گھر سے بھاگتی ہے، منگل والے دن رات اور ہفتے کی رات یہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، بس میں نے گھر سے بھاگنا ہے، میں نے نکلنا ہے۔ پوچھتے ہیں کدھر جانا ہے؟ جی پہاڑوں پہ جانا ہے، پہاڑوں پہ جانا ہے میں نے۔ کہتا یار ہم نے اس کا ہر جگہ پہ علاج کروا لیا لیکن اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا، بلکہ 2 عاملین حضرات ایسے بھی انہوں نے بتایا کہ ہمیں آئے ہیں، جب وہ مجھ سے ملے انہوں نے دیکھا کہ اس کے بھی یعنی کہ فیملی کی طرف بھی دیکھا، میری ان سے جب ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ 2 معالجین آلریڈی اس میں شدید نقصان بھی اٹھا چکے ہیں اس کیس میں۔ ایک کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی کمر کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی اور وہ ابھی تک بیڈ پہ، وہ گجرانوالے سے تھا۔ ایک صاحب لاہور سے تھے، انہوں نے بتایا، اور وہ عالم دین بھی تھے، اور ان کا بھی بس جو حال تھا، بس اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی فرمائے ہم لوگوں کو اپنی حفاظتی ہزار میں رکھیں۔ ہر وقت اکثر و بیشتر لڑکی کے ساتھ جیسے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اسی طرح اس کو وہ جو صاحب تھے لاہور سے، منگل اور ہفتے کی رات ان کے منہ سے بھی خون آتا تھا، بعض اوقات کہتے کانوں سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت علاج کروا لیا لیکن اس میں افاقہ نہیں ہو رہا، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے۔ پھر اس وقت میں نے اس کا سورہ فاتحہ باموکل کا میرا وہ پہلا استعمال تھا الحمدللہ، اور وہ کام ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 5 روز میں سر انجام دیا الحمدللہ۔ الحمدللہ بچی جس کی حالت غیر ہو چکی تھی، جس کے جسم پہ نیلے نشان پڑ کے اس کی باڈی ایسے ہو چکی تھی کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے وہ روٹی پکانے والا جو توا ہوتا ہے اس طرح کی اس کی صورتحال تھی، اسپیشلی جو نیچے والا داڑ ہے۔ معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ معاملہ شدید جادو کا معاملہ تھا، اور ان کے ریلیٹیوز میں تھے وہ لوگ جو بچی کا رشتہ مانگتے تھے، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی میں کاٹ کے پھینک دوں گا، آپ کے بچے مجھے پسند نہیں ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں، تو میں ان کو یہ رشتہ نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے یہ پھر جادو کروایا بچی کے اوپر، اور وہ بچی 1.5 سال تک اس کام میں رہی، اور جو بچی کی گورنمنٹ جاب تھی وہاں سے بھی وہ چھٹیوں پہ تھی۔ کہتے ہم نے ان کو ہر جگہ پہ لے کے گئے ہیں، عیسائی نہیں چھوڑے، ہندو نہیں چھوڑے، پاسٹر سے بھی ہم نے اس کا علاج کروایا لیکن اس کو افاقہ نہیں تھا۔ اور الحمدللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی صفائی کروائی، اور وہ بالکل ماشاءاللہ بچی اب ٹھیک ہے، صحت مند ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے وہ جو سمٹمز ہیں وہ بھی ریلیز ہو رہے ہیں، پانی دم کر کے دیا تاکہ آپ کے جو نیگیٹیوٹی اندر جمع ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو۔ الحمدللہ آج ماشاءاللہ اس کو 30واں ماہ چل رہا ہے، وہ بالکل صحت مند ہے۔ ہماری دعائیں وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو۔ آمین۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک پورٹل ہے جس کے تھرو دعائیں سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اس لیے دعا میں بھی سورہ فاتحہ کو شامل کرنے کا کہا گیا ہے۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ بالکل ایسے ہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حضور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان جیسے پہلے گزارش کی کہ سورہ فاتحہ قرآن کا سر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی روح ہے، اور اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ پڑھنے پر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں؟ 2 طرح کی رائے ہیں، بعض کا لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب آپ یہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں فرشتے آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جو کہ کلام پاک کو پڑھنا پسند فرماتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کہ شاید وہ مسجد جن میں تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، تو بہت سارے جنات اکٹھے ہو گئے سننے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو ہم نے کلام آج سے پہلے کبھی سنا نہیں ہے،
سبحان اسی اللہ۔ طرح سے جب ہم وظائف کرتے ہیں تو ہر آیت، ہر لفظ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خادمین ہیں، جن میں جنات بھی ہیں، نیک موکلات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ جب کوئی بھی انسان اس کلام پاک کے اوپر ریاضت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ضرور حاضر ہوتی ہیں اس میں مدد کے لیے۔ اچھا، اگر ہم سورہ فاتحہ کی آیات کی طرف جاتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کتنی مخلوقات کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ اچھا، اس میں سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اس میں کچھ علماء اکرام فرماتے ہیں، جو روحانی اسکالرز ہیں، اسپرچل اسکالرز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے، اور جو بھی سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ جو سبحان آپ اللہ۔ کا کوشچن ہے الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے، دیکھیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے رب العالمین، کہ تمام عالمین کا رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا رب، جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، زمین بھی ہے، درخت بھی ہیں، ان میں تو ہر چیز انکلوڈ ہو جاتی ہے ایسے ہی الحمدللہ۔ ہے۔ اور یہ قرآن پاک سورہ فاتحہ سب کے لیے اسی طرح سے ہے جیسے ایک ہم انسانوں کے لیے ہے کہ جی جیسے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اشرف المخلوق آتے ہیں نا، ہم بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کلام پاک کو پڑھتے ہیں، اس کے فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رب ایک ہی سبحان اللہ اللہ۔ کریم۔ اچھا، سورہ فاتحہ میں رحمان اور رحیم دونوں صفات ساتھ آئی ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اور رحمان اور رحیم کو اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں صفات میں فرق کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا ہی ایک بہترین سوال ہے۔ اس میں رحمان اور رحیم دیکھنے میں ان کا جو مفہوم ہے، ان کا وہ معنی تو ہے، وہ کیونکہ سیم سیم لگتا لگتا ہے، ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن بزرگان دین کے نزدیک جو رحمان ہے وہ اس دنیا کے لیے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ رب العالمین کہتا ہے اور ساتھ میں فرماتے ہیں رحمان الرحیم، رحمان رب العالمین کے ساتھ اس کی نسبت ہے کہ جتنے مذہب کے لوگ ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کوئی تفریق نہیں کی، کوئی تفریق نہیں کی کہ رب العالمین، کہ میں سب کا رب ہوں، اور رحمان وہ سب کے لیے۔ دیکھیں اس کائنات میں ہندو بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ایسے ہی ہے۔ سکھ بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہیں، جو جن کو ہم وہ بھی ہیں جن کو ہم کفار کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ان کے اوپر بھی جاری ہے، ایسے ہی ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جو رحیم ہے وہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ رحیم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے رحمان اور آخرت کے لیے رحیم۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں رحمان کی رحمانی چاہیے، ایسے ہی ہے نا، اور آخرت کے لیے ہمیں یا رحیمو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، جو آخرت کی منزلیں ہیں وہ آسان فرما دے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ایک وہ لگانا ہے ترازو جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت ہمیں صرف اور صرف اس کی رحمت درکار ہے کہ وہ رحیم ہے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہماری منزلوں کو آسان فرمائے۔ بے شک، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ میں قیامت سے متعلق کوئی پیغام بھی چھپا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جب اللہ تبارک تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جی بالکل، اس میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بالکل اس میں جیسے میں نے پہلے اس میں گزارش کی کہ سورہ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں آخرت والے دن پہ، قیامت پہ، جو اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہوں، جس دن نہ تو کسی کی کوئی سفارش چلے گی، نہ ہی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی ہوگی، صرف اور صرف ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور میں اس دن بہترین انصاف کرنے والا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اس میں کوئی ایز اے مسلم ہمیں تو ڈینٹ اور ڈاؤٹس والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انصاف نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ وہ انصاف کریں گے، اور اسی لیے وہ اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن کا وہ مالک ہے،
اچھا، اہدنا الصراط المستقیم یہ جو آیت ہے اس میں انسانی روح کا سفر کا کیا اشارہ ملتا ہے ہمیں؟ اچھا، اس میں انسانی روح کے حوالے سے پوچھا. دیکھیں جو روح ہے انسان کی وہ فضل ربی ہے. اس کا جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ایک قرین بھی ہے، جسے ہمزاد بھی عام الفاظ میں بولا جاتا ہے. لیکن جو روح ہے انسان کی وہ امر ربی ہے، وہ اللہ کریم کا امر ہے، نور ہے. اور جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری روح کی ضرورت ہے، ہماری روح کیسے خوش ہوتی ہے جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے قرین کی بات کی، یہ جو ہم ہمزاد کی بات سنتے ہیں، پھر روح کی بات سنتے ہیں، پھر اسپرٹس کا ذکر کیا جاتا ہے، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے وہ ارواح کے حوالے سے بھی ہے اور قرین کے حوالے سے بھی ہے. جو قرین ہے وہ شیطانی چیل ہے جو جن انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا قرین ہے وہ مسلمان ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے. لیکن جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک قرین ہے اور ایک اس کی روح ہے. جو اسپرٹ ہے وہ بھی روح کو ہی بولا جاتا ہے عمومی طور پہ، لیکن اس میں ایول اور جو نیک ہیں ہمارے دونوں اسپیکٹس آ جاتے ہیں. ہمزاد کے حوالے سے بہت آپ نے سنا ہوگا، میں نے خود آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں کافی ساری ہمزاد کے حوالے سے. اس کو بارے میں اس کو تسخیر بھی کرتے ہیں کچھ لوگ. اچھا، ہمزاد کو تسخیر کرنے سے مطلب کیا آپ کا کہ آپ اپنے جو ہمزاد ہے اس کو سدھار سکتے ہیں، اس کو قابو میں کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ بھی آپ کے ہمزاد کو قابو کر سکتا ہے؟ جی، یہ بڑا اچھا اور ٹیکٹیکل کوسچن ہے آپ کا. اس میں گزارش ہے کہ بطور روحانی سالک، ایک روحانیت کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. ایک جو روحانی اسٹوڈنٹ ہے وہ کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑتا، سیدھی سی بات ہے، اور نہ ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرف آنے دیتا ہے. ہاں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، آپ کے مرشد کی نظر عنایت ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو 40 سال ہو گئے ہیں ہمزاد کے پیچھے پڑے ہوئے. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، جی ہمزاد قابو کروا دیں. مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اس کے پیچھے پھر رہے ہیں. وہ حاضر نہیں ہوتا پڑھائی کے دوران، اگر آ جاتا ہے تو بات نہیں کرتا، اگر بات کرتا ہے تو کول اقرار نہیں کرتا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں یار آپ کو کیا پڑھی ہے، آپ نے کیا لینا ہے اس سے؟ ایسے ہی ایک روحانی سالک ہے، یہ سارے معاملات اس کے اپنے مرشد کے سپرد ہوتے ہیں. جب وہ مہربانی فرماتے ہیں وہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے بالکل اپنے اسٹوڈنٹ کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لے لے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک جو نیک لوگ ہیں جو کہ روحانی سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، راہ سلوک کے مسافر ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمزاد کو اگر وہ اس طرف یہ کام کرتے ہیں، وہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے سفر کو طے کریں، قرب الہی کی طرف جائیں، اپنے ذکر اذکار کریں، تو یہ اس میں دخل اندازی نہ کرے، ان کو تنگ نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے مختلف امور میں. اور جب ظاہری بات ہے وہ علاج معالجے کی طرف جاتے ہیں تو پھر بہت سارے جادوگر ہماری سوسائٹی میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے ہمزاد کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر یہ اس سے راز اگلواتے ہیں قابو کر کے کہ بھئی اس نے کیا پڑھا ہوا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے، کون کون سا اس نے وظیفہ کیا ہوا ہے، یہ کہاں کہاں جاتا ہے، کون کون سے اس کے مرشد ہیں، کون کون اس کا استاد ہے، کتنے مریضوں کا یہ علاج کر چکا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جو نیک لوگ ہیں جن کے اوپر جو کہ راہ سلوک کے مسافر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، وہ کبھی ان کاموں کی طرف نہیں جاتے. جو شیاطین لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی پڑھی لکھی بات ہے کہ وہ طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے، ہم اپنے ہمزاد کو قابو کر لیں، ہم وہ کام کریں جو ہم عام طور پہ عمومی طور پہ نہیں کر سکتے. اور بے شک اس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری پاورز ہیں، لیکن ان کا استعمال کرنا اور اس کو اس کام کے لیے لگانا اسپیسیفکلی، یہ
کفر کے زمرے میں آتا ہے، شیطان سے مدد لینا، کیونکہ وہ کرین ہے نا. جب قرآن پاک نے اسے کرین کہہ دیا ہے تو پھر اس سے مدد لینے والا کون ہے؟ کافر ہے. بالکل ایسے ہی. اس طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟ اپنا دین اور مذہب کو اپنا کیوں ہم ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اپنی اپنے آخرت ایمان کو خراب کرتے ہیں. آخرت خراب کرتے ہیں. بالکل صحیح. سورہ فاتحہ کی امپورٹنس پہ، اس کی فضیلت پر ہم بات کر رہے تھے. مجھے بتائے گا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو آیت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے. کون ہے وہ خاص لوگ؟ بہت ہی بہترین یہ آیت مبارکہ الحمدللہ، اور میری یہ بڑی فیوریٹ ہے. میں نے بہت پڑھا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. میں نے اس پوری سورہ مبارکہ سے زیادہ اس کی تکرار کی ہے، اس آیت سبحان اللہ. مبارکہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص انعام ہوا، جن میں انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام، شہداء، یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. دیکھیں، میں نے پہلے جب آپ کو یہ بتایا کہ اس میں توحید بھی ہے، آخرت بھی ہے، رسالت بھی ہے. اب ایک جگہ پہ میں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں اس میں رسالت کہاں پہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس میں ذکر نہیں ہے اس حوالے سے. پھر میں نے بتایا کہ یہ جو انعمتا والے لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خاص انعام کیا، سبحان اللہ، تو کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں ہیں جن کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات بنا دی؟ بالکل ہے. جن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے مومن ان کے اوپر درود پاک پڑھو، اور صبح شام ہم درود پاک پڑھتے ہیں. کوئی بھی سالک، کوئی انسان، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی اندھیری ہے، اس کا سفر خالی ہے اگر وہ درود پاک نہیں پڑھتا تو. کیونکہ یہ ساری بہاریں، ساری مہربانیاں، ساری نعمتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالانے پاک کی خاک سے، ان کے صدقے ہم مسلمانوں کا عنایت ہوئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دی، اور ہمیں اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائے کہ جن کا لفظ، جن کی سیرت، جن کی سنتیں، جس کے اوپر آپ عمل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی گلاب کے پھول کی طرح ہو جاتی ہے. الحمدللہ. مجھے یہ بتائے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی روحانی فریکوینسی بھی انکریز ہوتی ہے، وہ کیسے؟ اچھا، اس میں کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی قرآن پاک کی آیات یا کوئی ایسا اس میں نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی سورہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک پوزیٹیو انرجی کی آمد ہوتی ہے، اور وہ پوزیٹیو انرجی کو ہم نور بھی بولتے ہیں. جب ایک سالک، جب ایک روحانی اسٹوڈنٹ اپنا ذکر اذکار کرتا ہے، جس میں یہ آیت مبارکہ بھی آتی ہے، قرآن پاک جو ہوا، ذکر اذکار بھی آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ارد گرد ایک اورا ڈیولپ کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر خاص اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. نور آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، جس سے ہماری خصلتیں جو ہوتی ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کثافتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ لطافتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. جب لطافتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے ارد گرد ایک اورا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ صرف سورہ فاتحہ کی حد تک ہی محدود نہیں ہے. آپ کسی اسم الہی کو پکڑ لیں، کسی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کو پکڑ لیں، کسی آیت مبارکہ کو پکڑ لیں، اس کا ورد کرنا شروع کریں. دیکھیں، آپ اچھے اعمال کریں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں کی مدد کریں فی سبیل اللہ، زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کریں، اور یہ اورا آپ کے ارد گرد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. میں بلکہ ایک ایسے بزرگان دین کو بھی جانتا ہوں، ایک سے میری بھی ملاقات تھی. سب سے پہلے اس دن میں اپنے پیارے مرشد کریم، پیارے ماجی سرکار رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتا چلا جاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ان کا اورا. یہاں تک تھا کہ تقریباً 1.5 کلومیٹر تک، بلکہ آپ نے ایک دفعہ خود اس گناہ گار کو اس چیز سے بتایا کہ الحمدللہ جس علاقے میں ہم ہوتے ہیں 1.5 کلومیٹر کے جو ایک سرکل ہوتا ہے، اس کے ارد گرد یا وہاں سے کوئی شیطانی قوت یا کوئی مخلوق بغیر اجازت کے نہیں گزر سکتی تھی. الحمدللہ. دیکھیں اورے کی اور اللہ تبارک تعالیٰ اسٹرانگ ہونے کی کیا امپورٹنس ہے. اور جب بھی یہ
اس لیے کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ نہیں پورا قرآن پاک اس میں الہی کچھ نہ بالکل کچھ ایک ورد اپنی زندگی میں ضرور رکھیں. اسی طرح سے جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کو ایک بڑے پروجیکٹ پہ ضرور لگاتا ہوں. کہتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے ہزار کا وظیفہ کریں، وہ میں کرواتا ہوں. اس کے بعد ایک وظیفہ دے دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے 1.25 کروڑ پڑھنا ہے. اچھا. وہ جب اس کو پڑھتے ہیں جو ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ پہ پہنچتے ہیں، ان کو روحانی مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی نیک مخلوق کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خوابوں کی صورت میں. آپ کے چھوٹے چھوٹے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ آپ کی دوستی بھی لگ جاتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ شوق پیدا ہو جاتا ہے نا کہ یار ماشاءاللہ 35 لاکھ ہو گیا. اسی طرح سے میں ذکر کرتا ہوں اپنے حوالے سے کہ میں نے یا اللہ شروع کیا جب ایسے لوگوں کے بارے میں سنا اس طرح سے 1.25 کروڑ کی نیت سے. الحمدللہ میں اس کو 25,000 پہ لے گیا، 30,000 تک بھی میں نے روز پڑھا. تو ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں کے سلسلے دراز فرمائے. یہ ساری چیزیں اورا اور یہ سب کچھ سورہ فاتحہ کی حد تک جہاں آپ نے فرمایا، اگر سورہ فاتحہ کو جو بندہ پڑھ لے 1.25 لاکھ کا چلہ کر لے اس کا صرف اپنی زندگی میں 3 نہیں کر سکتا نہ کرے، کم از کم 1 چلہ کر لے، اور اس کے بعد دیکھے ہر طرح کے جادو جنات سے، ہر طرح کی نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، اور کوئی اس کی ایسی مراد نہیں ہوگی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ پوری نہ فرمائے. یہ ایسی سورہ مبارک ہے. اور سب سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا آخر پہ میرے آپ سے ایک سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم بھی چھپا ہے. بالکل، یہ بہت سارے علماء اکرام کی رائے بھی ہے اس کے بارے میں نے بھی پڑھا. مجھے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 نام ملتے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. صحیح. اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ تینوں نام اسم اعظم کے قریب ہیں. اسم اعظم کے قریب ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اسم کا جو اسم مبارک ہے اللہ، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اسم ذات ہے، وہ تو نور ہی نور ہے، جو کہ نامکمل اور نہ ہونے والی حاجات چاہے جیسی بھی ہوں، آپ اس کا جو ذکر کرنے والا شخص ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نواز دیتے ہیں. اسی طرح سے رحمان اور رحیم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رحمان اس دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. ان 3 یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ اسم اعظم کے قریب ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. آج آپ نے سورہ فاتحہ کی امپورٹنس اور اس کی فضیلت پر ہم سے بات کی. سورہ فاتحہ میں کون کون سے راز چھپے ہیں یہ بھی بتایا، اور سورہ فاتحہ سے کیسے اللہ کا فیض حاصل کر سکتے ہیں، یہ باتیں بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے بلایا، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. تھینک یو. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ فاتحہ کے نزول، اس کی امپورٹنس اور اس کی برکات پر بات کی. اگر آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں رخسار لطیف ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اسٹے ٹیون.